السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا جمعہ المبارک دین کا خلاصہ معاملات کے اعتبار سے اس حوالے سے پڑھایا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعہ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں صلاحیت میں قبول فرمائے۔ دین اسلام ایک خوبصورت نظام، ایک خوبصورت اللہ کا دیا ہوا ایک سیٹ اپ ہے۔ اپنے انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنی زندگی کو اسلامی احکامات کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ انسانیت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اسلام کی روح کی خوشبو جو ہے اس کے اندر سے آنا شروع ہو جائے۔ اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے ہم اجمالی طور پر اسلام پر عمل کر لیتے ہیں۔ اور اتنی سادگی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تربیت اپنے اصحاب کی فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ جو نصیحتیں ہیں ان پہ تم عمل کرو۔ پہلی نصیحت یہ کی، تم حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس میں سادگی دیکھیں اور اس کے اندر گہرائی بھی چیک کریں۔ فرمایا اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام سے بچو۔ اللہ اکبر، حرام سے بچنا سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے۔ ایک سوچ اور فکر ہے ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے تو وہ بڑا عبادت گزار بن جائے گا، وہ لمبے لمبے قیام کرے، بڑے بڑے رکوع کرے، طویل سجدہ کرے تو وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب حرام جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، حرام سے بچو یعنی کوئی لقمہ حرام کا تمہارے اندر نہیں جانا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو غریب ہو، اس کے بچے اولاد زیادہ ہو، ذرائع آمدنی کم، بچے زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ حرام کا لقمہ جو ہے اپنے اولاد کے پیٹ میں نہیں جانے دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا، کائنات کی کوئی شے اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، نماز فجر حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ نماز فجر جیسے ہوتی ہے جلدی سے اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو نوٹ کیا، ایک مرتبہ فرمایا ابو دردہ کیا بات ہے، نماز پڑھتے ہو جلدی جلدی چلے جاتے ہو، بیٹھا کرو نا۔ دوسرے صاحب بیٹھتے ہیں، تم بھی بیٹھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تربیت آپ چیک کر لیں، یہ ابو دردہ حضور کے غلام صحابی ہیں،
میں نماز پڑھ کر جلدی جلدی اس لیے گھر چلا جاتا ہوں، ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا درخت ہے جس کا جھکاؤ ہمارے گھر کے صحن میں، مدینہ شریف ہے، صبح کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہ کھجور کے چند کھجوریں ٹوٹ کر ہوا سے ہمارے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں۔ میں نماز پڑھ کر جلدی جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اٹھے، چھوٹے بچے جو ہیں، بے خبری میں کھجور کو اٹھا کر منہ میں نہ ڈالنے، میں وہ کھجوریں اکٹھی کر کے ان ہمسایوں کے گھر میں پہنچا دیتا ہوں کہ یہ تمہاری کھجوریں ہمارے گھر میں آ گئی ہیں۔ آپ اندازہ چیک کریں حضور علیہ السلام کی تربیت کا، صحابہ اکرام کتنی سختی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام بھی انسان کھا رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، وہ کیسی عبادت ہے؟ وہ تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ قیام، رکوع، سجدے کی لذت ختم کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تشہد کی لذت ہمیں کیوں نہیں آتی؟ عبادت کے اندر جو سکون ایک مسلمان کو میسر ہونا چاہیے تھا وہ اسے کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا علاج کرو نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتا ہے کہ قوت سامعہ، سونگنے والی قوت، سننے والی سونگنے والی قوت یہ میری نا کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جتنی بھی اچھا عطر ہو، خوشبو، مجھے محسوس نہیں ہوتا خوشبو آ رہی ہے، لہذا کیا کروں؟ فکر ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے تاکہ یہ قوت بحال ہو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن قیام کا لطف نہیں، رکوع کا لطف نہیں ہے، سجدے میں جو انسان کو خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ نہیں حاصل ہو رہی۔ کبھی اس کا علاج کیا ہے؟ فکر ہی کوئی نہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں، ایک روٹین ہے، ایک رسم ہے کہ ایسے کھڑے ہونا ہے، ایسے جھکنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، بس نماز پڑھ چھٹی اللہ نے قبول کرنی ہے۔ اور بھی اس کا علاج کرو۔ یہ لطف کیوں نہیں آ رہا؟ جس آدمی کی سونگنے والی قوت کمزور ہو گئی ہے وہ اس کا علاج کر رہا ہے، سننے والی قوت کمزور ہو گئی اس کا علاج کرتا ہے، چکھنے والی قوت کمزور ہو گئی، کڑوے میٹھے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اس کا علاج کروایا جا رہا ہے، دیکھنے کی قوت کمزور ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی قوتوں کی ہمیں فکر ہے، جو ہماری روحانی قوتیں ہیں وہ جتنی بھی کمزور ہو جائیں ہم اس کے علاج کی طرف نہیں جاتے۔ جیسے جسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ہماری جسم کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے اس کو بحال کرتا ہے، ایسے روحانی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اور جو ہماری روحانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ان کمزوریوں کو ختم کر کے دوبارہ ان کی قوتیں بحال کرتے ہیں۔ روحانی ڈاکٹر کون ہیں؟ یہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، مقربین، علماء، صلحاء، صالحین۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ لیکن یہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ایک دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص کی کوشش ہے کہ اس دوڑ میں میں آگے گزر جاؤں، کوئی بھی مجھ سے آگے نظر نہ آئے، سب میرے پیچھے ہونے چاہیے، بس اس دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کبھی بندہ خدا یہ فکر کی تو نے کہ میں اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں؟ میرا دوست ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں ساتھ تہجد شروع کروں، اس سے آگے بڑھوں، وہ صرف فرائض کی پابندی کر رہا ہے، میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کروں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی۔ کوئی خیرات کر رہا ہے، اس میں مقابلہ کرنا کہ وہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کر کروں۔ اعمال صالحہ میں کوشش کریں، ان دنیاوی معاملات کے اندر اپنے وقت کو کیوں اتنا ضائع کر رہے ہو؟ 2 روٹی صبح جسم کو چاہیے، 1 شام کو چاہیے، 2 سے 3 روٹیاں جسم کو ملتی رہنا، یقین کرو یہ تازہ رہتا ہے، اس کی توانائی بحال رہتی ہے۔ بس اتنی ضرورت ہے جسم کو
اس کی معمولی سی ضرورت کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کتنا خوبصورت جملہ میرے آقا کا، فرمایا حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے کہ حرام جو ہے وہ تمہارے پیٹ کے اندر نہ جائے۔ یہ چیز غور و فکر کرنے والی ہے جو سرکار نے تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر، فرمایا تمہارے جسم پر حرام نہیں ہونا چاہیے، پیٹ کے اندر حرام نہ ہو، ایک جسم کے اوپر حرام نہ ہو۔ یہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا ہلکا ہو جائے گا، نارمل ہو جائے، 20 سوٹوں کی جگہ 2 ہو جائیں، ایک پہن لے بندہ دوسرے کو دھو لے، لیکن حرام سے بچے، حرام نہیں ہونا چاہیے، رزق حلال سے ہی وہ حاصل ہو۔ نمبر 3، ہماری جو آنکھیں ہیں اس میں نور ہے، یہ نور حرام پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی جو غیر محرم ہیں، شریعت کی حد ہے کہ تم اپنی والدہ کی زیارت کرو، یہ ثواب ہے، اپنی بیٹیوں کو محبت سے دیکھو، یہ ثواب ہے، بہنوں کو دیکھ سکتے ہو، بیوی کے ساتھ محبت کرو، یہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ شوہر جو لقمہ اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈالتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنی اولاد کو جو کھلاتا ہے، یہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن کبھی بھی یہ نظر حرام کو نہ دیکھے، غیر محرم جن کا دیکھنا شریعت میں حرام ہے، اس پر قصدن یہ نظر نہ پڑے گی۔ یہ معاشرہ ہے، آنکھیں بند کر کے بازار میں جایا کریں۔ میں نے کہا جی آنکھیں بند نہیں کرنی، بس شرم سے ان کو جھکانا ہے بھائی، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، شرم سے حیا ان کے اندر پیدا کریں۔ اسلام اور شریعت جو ہے یہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ ایسی چیز کا حکم دے جو ناممکن ہو، جو محال ہو، نہیں۔ فرمایا اگر تمہاری نظر بغیر ارادے کے ایسے ہی پڑ جائے، اس کو فوراً ہٹا دو، شریعت میں اس کی گرفت نہیں، اس کا گناہ نہیں ہے۔ جو قصداً ارادتاً کسی غیر محرم کو دیکھا جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ آنکھوں کا حرام ہے۔ پیٹ کے حرام سے بچو، کوئی حرام پیٹ میں نہ جائے۔ آنکھوں کے حرام سے بچو، کسی غیر محرم پر یہ نظر نہ پڑے تمہاری، حرام کو نہیں دیکھنا، تمہارے جسم پر حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، تمہارے یہ ہاتھ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بازو نہ ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا، یہ ساری دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جائے، اس طرح کا بازو نہیں آ سکتا۔ مصنوعی تو مصنوعی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ لیکن جب بھی یہ کسی چیز کو چھوئے تو حلال کو چھوئے، حرام کی طرف یہ ہاتھ تمہارا کبھی بھی نہ بڑھے۔ جملہ ایک ہے، اس میں گہرائی چیک کر لو، یہ ٹانگیں یہ جب بھی بڑھے حلال کی طرف بڑھے، حرام کی طرف یہ قدم نہیں اٹھنا چاہیے تمہارا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ سب سے بڑے عبادت گزار اگر بننا چاہتے ہو، تم حرام کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن جب یہ جملہ سامنے آتا ہے نا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون، فوراً نظر یہ جاتی ہے کہ جو سارا دن نفل زیادہ پڑھتا ہوگا، فرائض پڑھے پھر نوافل ہی پڑھتا رہے، اور دن کا اکثر حصہ اس کے سجدوں میں گزر جائے، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچتا ہے۔ کسی کا حق ناجائز طریقے سے اپنے کھاتے میں ڈال کر نہ کھاؤ، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم کر کے اس کا پیسہ اپنے کھاتے میں نہ ڈالو، یہ حرام ہے۔ یہ تو کنڈی ڈال دیتے ہیں، ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تانے ہیں، پھر وہ سارا دن بے شک ٹی وی پہ تلاوت قرآن ہی سنتا رہے، تو مجھے بتاؤ اس کا ثواب ہوگا؟ یہ تو حرام ہے بھائی۔ تم نے محفل میلاد کروانی ہے، تارے ڈائریکٹ کیوں لگائی ہیں؟ ایسی محفل
میلاد کا کوئی ثواب نہیں ہوتا جس کا آغاز بھی تم حرام کے ساتھ کر رہے ہو. یہ سودی نظام، یہ سودی کاروبار، اس کا گناہ پتہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑا اس کا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے کہ جو سودی کاروبار کرے، سود کا لین دین کرے، تیار ہو جائے. پیدا کرنے والا رب فرما رہا ہے کہ اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے. بتاؤ بندہ مخلوق ناقص العقل، عاجز، کمزور، وہ رب سے جنگ کر سکتے ہیں؟ ہلکے سے ہلکا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ سود کا یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے زنا کرے. اتنا گناہ ہے سود کا. فرمایا حرام سے رک جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آج ہمارے معاشرے میں ان حرام چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو کاروبار سکھاتے ہیں، یہ جتنے ادارے ہیں کاروبار تو سکھا رہے ہیں، لیکن اسلام ایک واحد ایسا نظام ہے جو رزق حلال کمانے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن حلال ذرائع بتاتا ہے، حرام سے منع کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کی یہی نگرانی کریں، یہی تربیت کریں کہ کن چکروں میں تم پڑ گئے ہو. راتوں رات تو جو ہے وہ امیر ہو کر کیا کر لے گا؟ کتنی کی تیری زندگی ہے بتاؤ مجھے. اتنا پیسہ اکٹھا کر کے اور تو اسلام کی حدود کو کراس کر کے سودی نظام میں جا کر تو جو ڈبل کرنے کے چکر میں ہے نا، تو اس ڈبل کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. یوں سمجھ لیں کہ سود جو ہے یہ دمک ہے، محسوس نہیں ہوتا لیکن انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. معاشی لحاظ سے بھی انسان تباہ ہوتا ہے. اور جہاں سودی نظام ہے، آپ صورتحال دیکھ لیں، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں اس کے باوجود قرض کے نیچے کتنا دبے ہوئے ہیں، کتنی مہنگائی ہے. جہاں برسوں سے جنگ لگی ہوئی تھی افغانستان، وہ پہاڑی علاقہ جہاں پر کچھ اتنے ذرائع بھی کوئی نہیں، ان کی کرنسی ہم سے بہتر کیوں ہو گئی ہے؟ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ وہ سود کو داخل نہیں ہونے دیتے. بھی حرام سے بچ جاؤ، یہ فارمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اپنے غلاموں کو. سب سے بڑے تو متقی، پرہیزگار، عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ اکبر. بس اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اتنی سی بات ہے. دوسری نصیحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے. کتنا حسن ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تب جا کر تم مسلمان بنو گے. کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کسی کو اللہ واسطے اللہ کے نام پہ خیرات کرنا ہے، خود جیسا پہنتا ہوں ایسا کسی کو کیوں دوں گا؟ میں نے کہا تو نے اس بات کو سمجھا ہی کوئی نہیں یار. ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے. اگر تو 20,000 کا سوٹ پہنتا ہے، کسی عاجز غریب آدمی کو 20,000 کا سوٹ دے گا تو یہ ضائع کرنے والی بات ہے. 20,000 دینا، 1,000 کا سوٹ دے، باقی اس کو پیسے دے، وہ اپنے دیگر معاملات کو بہتر کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے. یعنی اگر تم سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، تمہارا اچھا خاصا اس میں تجربہ، تم برسوں سے کر رہے ہو، اچھا تمہارا سیٹ اپ ہے، مجھے بھی بتاؤ یار یہ پوائنٹ میں بھی لگانا چاہتا ہوں. ہم بجائے اس کے فوائد کے نقصانات اس کی فہرست اس کے سامنے رکھتے ہیں. وہ یار یہ کوئی ایڈا آسان کام نہیں، اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر مشورہ ایسا دیں گے اگر یہ شروع بھی کرے، جتنی اس کے پاس جمع پونجی ہے یہ بس 1-1.5 ماہ میں ختم ہو اور یہ فلاپ ہو جائے. تو ہم نے جو اپنے لیے پسند کیا تھا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کیا. یہ مطلب تھا کہ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو تمہیں چاہیے تھا کہ جب اس نے تم سے پوچھا ہے تم وہی اس کے لیے پسند کرتے، وہی مشورہ اس کو دیتے. یہ اس چیز کا اصل مقصد تھا. باقی تو ہر انسان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اسی حساب کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں انسان. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. میرے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری نصیحت کی، فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ مومن کہتے ہیں ایمان والا۔ ایمان والا کون ہے؟ ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں یار، ایمان والا وہ ہے جو دن میں اتنے پارے پڑھتا ہو، جو اتنے نفل پڑھتا ہو، جو اتنی ذکر و اذکار کرتا ہو، جو اتنی تسبیحاں پڑھتا ہو، جتنے داڑھی شریف رکھی ہو، جو مذہبی اسلامی لباس پہنتا ہو، فوری طور پر ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کیا؟ یہ ساری چیزیں درست ہیں، کرو، ضروری ہے دین کے اندر، لیکن فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن، کامل مومن بن جاؤ۔ یعنی اسلام کے اندر گواہداری کا کیسا درس ہے، کتنا حسین اور خوبصورت یہ مذہب ہے جس میں ہمسایوں کے اور پڑوسیوں کے کتنے حقوق ذکر کیے گئے، دیگر مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا گیا اس اسلام کے اندر۔ ایک خاتون کے بارے میں ذکر کیا گیا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، وہ اچھی خاصی عبادت گزار ہے، نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں، ایک مسئلہ ہے اس کے ہمسائے اس خاتون سے بڑے تنگ ہیں، ان کا جینا اس نے محال کیا ہوا ہے، فرمایا یہ دوزخی ہے۔ آپ اندازہ کریں، نماز کی پابند ہے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والی ہے، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، وہ تنگ ہیں اس عورت سے، سرکار نے فرمایا دوزخی ہے، جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی۔ حقوق العباد اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک خاتون کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا، وہ اس کے ہمسائے اس پر بڑے خوش ہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی، اس کی وجہ سے کوئی بھی اس کا ہمسایہ تنگ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے عبادت میں اس سے سستی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بڑا مہربان ہے، پابندی عبادت کی کرے لیکن یہ جنت میں جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ یہ جو دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس حدیث کی شرح کے اندر جو میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کی کو نصیحتیں کی، تیسرے نمبر پر ابو ہریرہ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے ہمسائے جس پر راضی ہے نا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں۔ ہمارے ہاں جو متوسط طبقہ ہے الحمدللہ یہ صورتیں ہیں، ہم خوشی میں بھی شرکت کر لیتے ہیں، غمی میں بھی شریک ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ تھوڑا سا لاہور یا کراچی کی طرف جائیں نا، اسلام آباد کی طرف، کیونکہ ہمارا آنا جانا چونکہ ہوتا ہے اور یہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، فوتگی ہوئی تو انہوں نے وہ کنات وغیرہ لگائی، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے دفتر جانا، آپ نے راستہ بند کر دیا۔ فوتگی تو تمہارے گھر میں ہوئی، ہمارے گھر میں نہیں نا، ہمارا راستہ تو تم نے بند کر دیا، میں نے گاڑی لے کے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کوئی نہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان کے دکھ میں برابر کا شریک ہو۔ جس آدمی کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر کا ایک فرد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تجھے اپنی ڈیوٹی کی پڑی ہوئی ہے، تجھے اپنے راستے کا ہے کہ راستہ ہمارا کیوں بند کر دیا گیا۔ 100 ہیلے ہو سکتے ہیں، آج گاڑی نہ نکال، تو نے نہیں بیٹھنا، رکشے پہ بیٹھ کے چلا جا، کرائے کی گاڑی منگوا لے، کسی دوست کو کہے اس کے ساتھ چلا جا، تو جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ یعنی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی خوشی کو خوشی سمجھو، ان کے غم کو اپنا ہی غم سمجھو اور اس میں شرکت کرو، ہمسایوں کو دکھ نہ دو۔ اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، سارا پانی اکٹھا کر کے ان کے دروازے کی طرف، وہ غریب آدمی
اس کا گیٹ دروازہ نیچے ہے، یہ اوپر کو ہے، اس نے مٹی ڈلا کے اوپر کر دیا اپنا سسٹم. اب جب بھی پانی جاتا ہے اس کے گھر کے آگے، دروازے کے آگے تالاب بن جاتا ہے. اب وہ کمزور آدمی بول نہیں سکتا، تو یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، یہ بدسلوکی ہے. یعنی ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی عمل سے ہمارے ہمسائے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کو یہ کہنا نہ پڑے یار تو روزانہ آ کے ہمارے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مہربانی کیا کر ہٹ کے کھڑا ہوا کر، تیرے دوست یہاں پہ کیوں آتے ہیں. یہ ضرورت ان کو پڑے نہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہمسایہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں. یار عجیب بات ہے، غریب آدمی ہے، 2 وقت کا کھانا بچوں کا یہ مشکل ہے اس دور میں. اگر تمہاری وجہ سے اس کو اپنے گھر کی دیواریں مزید اونچا کرنی پڑے کہ بھی میرے گھر میں بچیاں ہیں، ان کے شرارتی بچے چھت پہ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمسایہ ہے وہ ہماری وجہ سے تکلیف میں ہے. یہ کوئی حسن سلوک نہیں ہے. مومن ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام افعال سے اپنے ہمسایوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے اور جب بھی ضرورت پڑے اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کو کندھا دے. یہ اس کا مطلب ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ذکر بھی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ رسول ہے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے. گھر میں گوشت بنا نا، میرے آقا نے فرمایا 2 پیالی زیادہ شوربے کی ڈالو، جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ہم بھیج دیں. یعنی سوچ اور فکر اور تربیت دیکھے بھی کھانا بن رہا ہے نا، ہمارا کھانا اتنا ہی بنتا ہے جتنے گھر کے افراد ہمسایوں کو کیسے دیں. فرمایا 2 پیالی شوربے کی بڑھا لو، جو تم نے ہمسایوں کے ہاں بھیجنی ہے وہ پانی زیادہ ڈال دو نا. تم ذائقے میں کتنا فرق پڑ جائے گا. جو مومن ہوتا ہے وہ ذائقے کے لیے نہیں کھاتا، وہ زبان کے چسکے کے لیے نہیں کھاتا. مومن کی پہچان یہ ہے وہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے زندہ رکھوں. یہ ہماری طرز ہونی چاہیے. اتنی جب سادگی انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے نا، پھر جا کر مسلمان وہ چلتا پھرتا ایسا مسلمان ہوتا ہے، دیکھنے والے اس کے کردار کو دیکھ کر مسلمان بن جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. سبحان اللہ. اچھا جو ہمارے صالحین جو بزرگ تھے، ان کی جو تعلیمات، ان کا جو کردار تھا، ان کو دیکھ کر لوگ کیوں اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے. یہی ہے نا کہ انہوں نے اپنا کردار پہلے سامنے رکھا ہے. اپنا کردار جب انہوں نے لوگوں کے سامنے کیا ہے نا، تو پھر جا کر جو ہے انہوں نے ان کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. کیا یہ واقعہ اتنی شہرت کے ساتھ اتنا مشہور ہے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ روزانہ کوڑا اکٹھا کر کے، وہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے، وہ ان کے گھر میں ڈالتے، وہ کچرا بزرگ اکٹھا کر کے باہر. روزانہ کا یہ سلسلہ رہا ہونا کہ یہ تو تنگ ہی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ جب پوچھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم جو تکلیف دے رہے تھے مجھے، میں بھی تمہیں کچھ کہتا تو پھر تم میرے ہمسائے، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچنا تھی. تو ان کے اس کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے، بار بار پوچھتے ہیں لوگ کہ جب دوسرا زیادتی کرے تو ہم کیا کریں. میں نے کہا صبر کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. جب اللہ کی کوئی نعمت مل جائے تو شکر کرو، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا یہ کلاک فرار ہے، مجھے ٹائم بتا دیجیے گا کتنا ہو گیا؟ 5 منٹ رہ گئے، 25 منٹ. اچھا ٹائم ہو گیا. ہم 20 کے بعد بس ٹائم کو ختم، بیان کو ختم کرتے ہیں. آخری بات کرنے لگا. کنز الایمان میں ہے بنی اسرائیل کا شخص بڑا مالدار تھا، وہ غریب ہو گیا. یہ دولت آنے جانے والی چیز ہوتی ہے بھائی. کبھی کوئی امیر ہے، کبھی فقیر ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. جس رب نے یہ دولت دی ہے نا، وہ رب چاہے تو تمہارے ہاتھوں سے نکل بھی سکتی ہے. ہاں جی. بڑا مالدار تھا، وہ غریب ہو گیا. اب آیا اللہ کی بارگاہ میں، سر جھکا کے رو رہا ہے، مولا مجھے میری دولت دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کنز الایمان میں یہ موجود ہے، یہ تربیت کے لیے حکایت ہے، کنز الایمان والوں نے لکھا ہے.
فرمایا فرشتوں اس کو دے دو. عرض کی حضور یہ مولا یہ مخلص ہونے کے لیے مخلص ہو کر نہیں آیا, یہ تو صرف اور صرف اپنے مال کی غرض سے آیا. فرمایا مال تو مجھ سے رہا ہے نا, دے دو. اگرچہ دنیا ہی مانگنے آیا تو اس کو. وہ پھر آ گیا اور گریہ زاری کر رہا ہے, رب سے مانگ رہا ہے. رب نے فرمایا فرشتوں دے دو. عرض کی یہ اب بھی مخلص ہو کر نہیں آیا, یہ فقط اپنے مال کی غرض سے آیا. فرمایا دے دو. تیسری مرتبہ بھی فرمایا دے دو. اب اس کے دل پہ چوٹ لگی, میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے جاتا ہوں, رب دے دیتا ہے, کیوں نہ اب مخلص ہو کر ہی چلا جاؤں. اب جب وہ تائب ہو کر توبہ کے ارادے سے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جھکا, فرشتے عرش عرش کر اٹھے. عرض کی مولا اب یہ سچے دل سے آیا ہے, اب بتا تو اس کو کیا عطا کرے گا. رب نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے, جو میری بارگاہ میں سچے دل سے جھک جاتا ہے میں بغیر حساب کے پھر جنت عطا کر دیتا ہوں. پھر اس کا بدل جو ہے وہ دنیا نہیں ہے. دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ کے سامنے بھائی. یہ کتاب الزہد اور یہ ابن ماجہ شریف کا کتاب الزہد, اس میں یہ حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں ایک بکری مری ہوئی ہے, مردہ بکری. تربیت کا ایک انداز ہے. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ اس بکری کی کوئی قیمت ہے اس کے مالک کے ہاں. عرض کی حضور یہ تو مردار ہے, اس کی کیا قیمت ہوگی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں سنو, جس طرح اس مردار بکری کی کوئی قیمت کوئی حیثیت نہیں اس کے مالک کے ہاں, ایسے ہی اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پیدا کرنے والے مالک کے ہاں. یعنی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے رب کے آگے. جب سچے دل سے ہم جھکتے ہیں نا تو پھر رب کتنی کو دنیا تمہیں دے بھی, دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں. پھر رب اپنے بندے کو بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو کوشش کیا کریں جب اخلاص کے ساتھ بندہ تائب ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. زیادہ ہنسنا انسان کو دنیا کی محبت کی طرف لے جاتا ہے. آخرت کا خوف, آخرت کی فکر, یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. مردہ ہونے سے مراد یہ ہے پھر وہ دین کے بارے میں نہیں دنیا کے بارے میں سوچتا ہے, وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. ہنسا نہ زیادہ کرو, کہکا لگا کر ہنسنا یہ ویسے بھی شیطانی عمل ہے. تو یہ نصیحت ہے میرے آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی, جس میں اگر ہم اس کو دیکھیں تفصیل کے ساتھ تو معاملات کے اعتبار سے یہ دین کا ایک خلاصہ ہی ہے جو چند لفظوں میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے سامنے ذکر کر دیا. آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے.